الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ذرا حریم دل و جاں میں جھانک کر دیکھو، ذرا حریم دل و جاں میں جھانک کر دیکھو، وہی ہے جلوہ نما لا الہ الا اللہ۔ اسی کی قدرت و رحمت کے سب کرشمے ہیں، اسی کی قدرت و رحمت کے سب کرشمے ہیں، زمین ہو کہ خاک لا الہ الا اللہ۔ حیات دولت و عزت تمام ہے بیکار، حیات دولت و عزت تمام ہے بیکار، اگر تو کہہ نہ سکا لا الہ الا اللہ۔ محترم حضرات، آدمی جن باتوں پر ایمان لا کر مسلمان بنتا ہے یا مسلمان بننے کے لیے جن باتوں کے اوپر ایمان لاتا ہے وہ باتیں 6 ہیں، یعنی ارکان ایمان 6 ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، کل آمن باللہ و ملائکتہ۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اللہ کی کتابوں کے اوپر، اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتابوں کے اوپر ایمان لانا۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسولوں، پیغمبروں اور نبیوں کے اوپر ایمان لانا۔ اسی طرح یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا، یہ 5واں رکن ہے۔ اسی طرح 6واں رکن جو ہے جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے تقدیر۔ ان 6 ارکان کے اوپر جو شخص ایمان لاتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ ایمانیات میں سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ایمان باللہ ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے تو یہ بات کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اقرار کرے، اس بات کے اوپر بھی ایمان لائے، اس بات کے اوپر بھی یقین کرنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے عبادات میں، اپنے اختیارات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یعنی ایمان باللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ماننا، اللہ کی توحید کو ماننا۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت۔ ان تینوں کے اوپر اگر کوئی شخص یقین کرتا، ایمان لاتا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو وہ دراصل ایمان باللہ کے اوپر یقین کرتا ہے۔ توحید کی جو قسمیں میں نے بتائی ان کی تفصیل کرنا ضروری ہے، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے توحید ربوبیت، یعنی اس بات کو ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، وہی رب ہے۔ اسی نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو اس رب کی ضرورت ہے، لیکن اس رب کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ اس کے اندر اگر کسی بھی طرح سے کوئی شخص کسی دوسری چیز کو، کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ توحید ربوبیت میں شریک ٹھہرانا ہوا۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، جو صفات ہیں، ان پر ایمان لانا۔ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جو اسماء و صفات مقرر فرمائے ہیں انہی اسماء و صفات کے ذریعے ہم اپنے رب کو پکاریں گے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اسماء کے ذریعے اور جس طرح سے اپنے آپ کو ذکر کرنے کا بیان فرمایا اسی طرح سے ہم رب کو ذکر کریں گے۔ اپنی طرف سے اپنے منمانی اپنے انداز میں ہم رب کو ذکر نہیں کریں گے، رب کو بیان نہیں کریں گے، رب کو نہیں پکاریں گے۔ جیسے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے،
تو اتنا ماننا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اپنی طرف سے اس میں منمانی کہ اللہ غاضب ہے، غصہ ہونے والا ہے، اللہ نے نہیں کہا، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رحمان ہے، اس کی صفت ایک یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے، وہ بڑا مہربان ہے، تو کسی دوسرے شخص کو رحمان کی صفت سے متصف نہیں کر سکتے کہ وہ رحمان ہے، کسی دوسرے شخص کو رحمان نہیں کہہ سکتے۔ اللہ رب العالمین فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی دوسرا شخص یا اللہ کی مخلوق یا اللہ کا بندہ غیب کی بات کو نہیں جانتا، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ ہے اسماء و صفات، اس کے اندر یقین رکھنا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو صفات ہیں، ان نام اور صفات کو بندوں کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، وہ زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوک نہیں لگتی، تو یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ بندوں کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں فانی نہیں ہوں، میں لا فانی ہوں۔ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ لا فانی ہے، وہ فنا ہونے والی ذات نہیں ہے، بقیہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فانی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ تو یہ ہے اسماء و صفات کے اندر، اور اسی لیے بندہ اللہ رب العالمین کے نام کو ڈائریکٹ اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ شخص اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتا کہ وہ رحمان ہے۔ اگر منسوب کرنا ہے تو عبد کے ساتھ منسوب کرنا ہے، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ اللہ کا نام، اللہ کے اسماء اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور انہی ناموں انہی اسماء کے ذریعے ہم اپنے رب کو پکاریں گے۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید کی جو تیسری قسم ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف اللہ رب العالمین کو خاص رکھنا، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں کسی بھی طرح سے شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ میں نے یہ توحید کے جو اقسام بیان کیے ہیں، سورہ فاتحہ جو ہم اور آپ ہر نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنا ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے، اس کے اندر توحید ربوبیت کی مثال ہے، یعنی تمام تعریف اس اللہ کی جو دونوں جہان کا رب ہے، پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت کی مثال۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین کی ذات بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات کی مثال۔ اس کے بعد جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بندہ اقرار کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ جو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ تیری عبادت کے ساتھ ہم کسی دوسرے کو کسی بھی طرح سے شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو یہ ہے توحید الوہیت یعنی توحید ربوبیت یا توحید العبادہ، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا، خالص اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کی ذرا وضاحت اور ہو جائے تو بات سمجھ میں آ جائے۔ یعنی توحید کی جو تینوں قسمیں ہیں، تینوں قسموں کے اندر اگر بیک وقت انسان اللہ رب العالمین کو تن تنہا خالق، مالک، رازق اور اس کو الہ مانتا ہے، اس کے اسماء و صفات پر یقین کرتا ہے، تو وہ شخص پکا سچا موحد کہلائے گا۔ اور اگر ان تینوں قسموں میں سے ایک قسم کے اندر بھی بگاڑ یا کوئی کمی پائی جائے گی تو وہ شخص موحد نہیں کہلائے گا، اس نے اپنے رب کے ساتھ گویا شرک کیا۔ کیا دلیل؟ کیسے سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ مشرکین مکہ جن کو مشرک کہا گیا، ان لوگوں نے ان لوگوں کی خاصیت تھی کہ یہ توحید کے اندر دو چیزوں کے اعتراف کرتے تھے۔ توحید ربوبیت، اللہ کو رب مانتے تھے، توحید ربوبیت کے اقراری تھے، توحید اسماء و صفات کے اقراری تھے، مگر توحید الوہیت میں ان کا معاملہ پھنسا ہوا تھا۔ توحید الوہیت میں غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا رہتی دنیا تک کے لیے، تو مشرک کہلائے۔ آج بھی اگر کوئی شخص توحید کی ان تینوں قسموں میں کسی ایک قسم کے اندر کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص رب کو رب مانتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ پکارتا ہے، اسماء حسنہ ہے اس کے ذریعے پکارتا ہے، لیکن عبادت میں اگر دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، خواہ وہ مزار پرستی کے ذریعے ہو، قبر پرستی کے ذریعے ہو، آبا پرستی کے ذریعے ہو، دھاگا پرستی کے ذریعے ہو، تعویذ پرستی کے ذریعے ہو، ہڈی پرستی کے ذریعے ہو، گوبر پرستی کے ذریعے ہو، کسی بھی ذریعے سے اگر اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں اگر شریک ٹھہراتا ہے، گویا اس نے بھی شرک کیا۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، توحید اسماء و صفات کو مانتے تھے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا
کہ ان لوگوں کے اندر یہ خاصیت تھی کہ رب مانتے تھے، اسماء و صفات مانتے تھے، پھر بھی ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ آئیے اس کی دلیل سنیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کو رب بھی مانتے تھے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو یہ لوگ جواب دیں گے عزیز و علیم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے، یعنی رب اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ اور اس کی دلیل سنیں، سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین سے بارش آسمان سے بارش کون نازل فرماتا ہے اور زمین کو اس کے مرنے کے بعد کون جلا بخشتا ہے، تو یہ جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ اس کے بھی اقراری تھے۔ یہی نہیں، ان سے آپ پوچھیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، مشرکین مکہ سے سوال کیا جائے کہ ان سے پوچھیں آپ کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو بھی ان کا جواب ہوگا کہ اللہ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، آپ ان سے فرمائیے، ان سے پوچھئے کہ زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم مانتے ہو، تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ کس کی ہے، جو کچھ زمین میں وہ کس کی ملکیت میں ہے؟ جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ آسمان و زمین اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو بھی جواب دیں گے اللہ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ساری چیزوں کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے اختیار میں ہے، تو بھی جواب دیں گے اللہ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کہ تمہیں آسمان سے روزی کون دیتا ہے، أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری جو سماعت ہے، تم جو سنتے ہو، تمہاری جو بصارت ہے، تم جو دیکھنے کی تمہارے اندر جو صلاحیت ہے، اس کا مالک کون ہے؟ یہ کس کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں؟ جب چاہے کسی کو اندھا بنا دیں، جب چاہے کسی کی سماعت چھین لے، یہ ساری چیز کس کے اختیار میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اور آپ ان سے پوچھیں کہ دنیا کا جو بھی نظام چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، یہ سارا کس کے اختیار میں ہے، کون چلا رہا ہے، تو بھی یہ جواب دیں گے کہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن پھر بھی ان کو مشرک کیوں کہا گیا، ان کو کافر کیوں گردانا گیا؟ کیوں؟ اللہ رب العالمین خود جواب دیتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ما نعبدهم الا ليقربونا، ان بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں، اس لیے ان کو مانتے ہیں تاکہ یہ ہمیں رب سے قریب کرے، اللہ سے قریب کرے۔ یعنی یہ لوگ رب مان رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بہت ساری آیتوں کی تلاوت کی، ترجمہ کیا کہ ہر جگہ رب کو رب مان رہے ہیں، اسماء و صفات کے اوپر بھی یقین کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ مان رہے ہیں۔ عبد المطلب نے نام رکھا کہ اللہ کا بندہ، اسماء و صفات میں بھی اقراری ہیں، رب بھی مان رہے ہیں۔ معاملہ کہاں ہے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، یہ کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں کی، ان غیروں کی اس لیے پوجا کرتے ہیں، اس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں۔ یہی ہے شرک، یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، دوسروں کے سامنے سر نیاز خم تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے، نہ نفع دے سکتے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے اللہ کے نزدیک۔ یہی شرک ہے میرے محترم سامعین اور سامعات۔ گویا مشرکین مکہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کے اسماء و صفات کو مانتے تھے، اقرار کرتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے ہوئے، اللہ کے وجود کے قائل ہونے کے باوجود اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کے اختیارات میں غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اس لیے یہ رہتی دنیا تک کے لیے مشرک اور کافر قرار دیے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص اللہ کو اللہ مانتا ہے، اس کو ایک مانتا ہے، اور پھر اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ اگر